وابستہ تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات جہاں تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی۔ ملکی حالات، عالمی حالات، سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت معاشی جنگ زوروں پر ہے۔ کل تک دنیا کے اندر رشیا سپر پاور تھا، معاشی بدحالی کی وجہ سے اس کا زوال ہوا۔ ہمارے اس خطے کے اندر بڑی سلطنت سمجھے جانے والی حکومتوں کا زوال معیشت کے بنیاد پر ہوا۔ خلافت عثمانیہ کو معاشی بلوں میں جکڑ کر زوال پذیر کروایا گیا۔ 1947 تک براہ راست انگریز نے اس خطے پر حکمرانی کی۔ 47 کی آزادی کے بعد ہماری بدقسمتی رہی کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کے اندر ہم معاشی طور پر امریکہ کے غلام رہے، IMF کے غلام رہے، اور ہمارے اوپر بھاری بھرکم شرائط رکھ کر قرضے دیے جاتے رہے۔ قرضے دینے کے لیے بھی کبھی ہمیں افغانستان کی جنگ میں الجھایا گیا، کبھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مطالبے کیے گئے، کبھی نیٹو کی رسد ہمارے ملک سے جاری کروائی گئی، کبھی ہمارے ایئرپورٹس کو استعمال کیا گیا، اور اس کے بدلے میں ہمیں سود پر قرض دیا گیا، جس سود کو آج بھی پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ 2002 سے لے کر پاکستان نے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا کہ معاشی طور پر ہمیں IMF کی غلامی سے نکلنا چاہیے، اور ایشیا کے اندر سمندر سے گہری دوستی رکھنے والے دوست، شہد سے میٹھی دوستی رکھنے والے دوست چائنا کے ساتھ دوستی کو معاشی دوستی میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی فارن افیئر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت میں مولانا فضل الرحمان نے چائنا کا دورہ کیا۔ 2007 میں اس ایجنڈے کو جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور ان کی حکومت نے پروان چڑھایا، اور 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی مشترکہ حکومت نے چائنا کے ساتھ دوستی کو معاشی دوستی میں تبدیل کرنے کے معاہدات پر دستخط کرنے چاہے۔ اور جب یہ IMF کو نظر آیا، جب یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو نظر آیا کہ پاکستان IMF سے نکل رہا ہے، امریکہ سے نکل رہا ہے، اور اس وقت معاشی طور پر وہ چائنا کی طرف جا رہا ہے، تو فوری طور پر اس بندے کو لا کر بی چوک پر 4 مہینے بٹھایا گیا کہ جس بندے کے بارے میں حکیم سعید، جس بندے کے بارے میں جنرل حمید گل، جس بندے کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کو پیشن گوئیاں کر چکے تھے، لیکن اس شخص کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب 20 سال سے یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہ شخص بیرونی ایجنٹ ہے، یہ ملک کو توڑنا چاہتا ہے، یہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، یہ پاکستان میں خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے، اور یہ پاکستان کو معاشی طور پر بدحالی کی طرف لے جا کر، جس طرح رشیا کے اندر سوویت یونین معاشی بدحالی کی وجہ سے ٹوٹا، جس طرح خلافت عثمانیہ معاشی بدحالی کی وجہ سے ٹوٹی، جس طرح اس خطے کے اندر مغل امپائر معاشی بدحالی کی وجہ سے ٹوٹے، یہ شخص معاشی بدحالی لا کر پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے۔ اس وقت عمران احمد خان نیازی کو سب لوگوں نے پروموٹ کیا، میڈیا ہو،
عدلیہ ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کے سیاستدان ہو، مذہبی طبقہ ہو، غیر مذہبی طبقہ ہو، لیکن اکیلی جماعت جمعیت علماء اسلام تھی جنہوں نے 20 سال کے دورانیے میں عمران احمد خان نیازی کے حوالے سے اپنے موقف پہ لچک نہیں دکھائی، اور آج 20 سال کے بعد پاکستان کے صحافی بھی بول رہے ہیں، پاکستان کے جج اور جرنل بھی بول رہے ہیں، پاکستان کی پولیس اور عوام بھی بول رہا ہے، تو پاکستان کا مذہبی آدمی بھی بول رہا ہے، اسکول کالج اور یونیورسٹی سے وابستہ آدمی بھی بول رہا ہے کہ عمران احمد خان نیازی جس ایجنڈے پر ہے، یہ ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا نہیں بلکہ پاکستان کو توڑنے اور پاکستان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا۔ کہاں ہے 1 لاکھ نوکریاں؟ کہاں ہے 50 لاکھ گھر؟ کہاں ہے قرضہ نہیں لوں گا؟ کہاں ہے وہ جو کہتا تھا کہ باہر ممالک سے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے؟ آج غریب آدمی کی زندگی اجیرن ہے، آج عام آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، آج پٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، آج ڈیزل اور گیس اور بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، آج پاکستان کے اندر 70 سال سے سیاست کرنے والی، آئین بنانے والی، پارلیمان بنانے والی سیاسی جماعتوں کی سیاست داؤ پر لگ چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 1 کروڑ نوکریوں کے خواب دکھانے والے شخص نے، 50 لاکھ گھروں کے خواب دکھانے والے شخص نے، قرضہ نہیں لوں گا کہ دعویٰ کرنے والے شخص نے، یہ سارے چور ہیں، اکیلا میں پاکستان کا خیر خواہ کی تقریریں کرنے والے شخص نے پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو IMF کے پاس گروی رکھا۔ اس عمران احمد خان نیازی نے پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ 22 نکات IMF کے قبول کیے، جن نکات میں یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ گیس کی قیمتیں بھی IMF طے کرے گا، بجلی کی قیمتیں بھی IMF طے کرے گا، پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں بھی IMF طے کرے گا۔ یہ عمران احمد خان نیازی جس نے IMF کے یہ شرائط مانے کہ اسکول کالج یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ مدرسے کا نصاب تعلیم بھی IMF طے کرے گا، اور IMF کے شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سر پر بندوق رکھ کر مدارس کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرانے کی کوشش کی۔ وہ شخص آج کہاں ہے جس نے 1 کروڑ نوکریوں کے دعوے کیے تھے اور کہا تھا کہ باقی سب چور ہیں، میں ملک کا خادم اور خیر خواہ ہوں؟ جب اس نے اقتدار ٹیک اوور کیا، ملک کا قرضہ 25,000 ارب ڈالر، اور اس وقت ایٹم بم بھی بنے، راکٹ لانچر بھی بنے، جہاز بھی بنے، ایئرپورٹ بھی بنے، موٹر ویز، ہائی ویز بھی بنے، ملک نے ترقی بھی کی، ملک کے اندر نوکریاں بھی ملی، اور 3.5 سال میں انڈے دیے، گٹے دیے، مرغیاں دی، لنگر خانے دیے۔ گھبرانا نہیں، سکون صرف قبر میں ملے گا، اور جب اقتدار سے اس کو گھسیٹ کر اتارا تو پاکستان کا قرضہ 52,000 ارب ڈالر سے زیادہ مستقبل چھڑا۔ جنہوں نے ایئرپورٹ بنائے وہ چور، جنہوں نے ایٹم بم بنائے وہ چور، جنہوں نے پاکستان کے اندر سی پیک بنایا وہ چور، جنہوں نے چائنا کے ساتھ معاشی دوستی کا ہاتھ بڑھایا وہ چور، جنہوں نے ملک کے اندر موٹر ویز بنائے وہ چور، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا وہ چور، جنہوں نے قرضہ 25,000 ارب ڈالر تک پہنچا کے پاکستان کو 2030 تک ایشیا کا سپر ملک بنانے کا قسم اٹھا کے رکھا وہ چور، اور جس نے 25,000 سے 52,000 ارب ڈالر تک قرض بنایا وہ ملک کا خیر خواہ، جس نے اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کی وہ ملک کا خیر خواہ، جس نے بجلی گیس پیٹرول کی قیمتیں IMF کو طے کرنے کا اختیار دیا وہ ملک کا خیر خواہ، جس نے IMF کو اجازت دی کہ سرکاری ملازمین کے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے وہ ملک کا خیر خواہ، جس کے لیے سعودی نہیں رو رہا، جس کے لیے UAE نہیں رو رہا، جس کے لیے چائنا نہیں رو رہا، جس کے لیے ایران نہیں رو رہا، جس کے لیے پاکستان نہیں رو رہا، جس کے FIR ہونے پر وائٹ ہاؤس کو تشویش ہو جاتی ہے، جس پر FIR لاؤنج ہونے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو تشویش ہو جاتی ہے،
جس کی 60 ارب روپے کی کرپشن القادر کرپشن کیس میں پکڑی جاتی ہے اور اس میں اس کی گرفتاری ہوتی ہے، اور 60 امریکی سینیٹر جن کا تعلق یہودیوں سے ہے وہ تلتلا اٹھتے ہیں، جس کے لیے امریکہ میں کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے تنظیم کے سربراہ بریڈ شرمن کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں، جس کے لیے امریکہ کے CIA کے ایجنٹ، امریکی سابق سفیر، افغانستان کا بیڑا غرق کرنے والے زلمے خلیل زاد کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں۔ وہ ملک کا خیر خواہ، وہ زلمے خلیل زاد جس کی بیوی یہودی ہے، شیرل بینارڈ، جس نے امریکی تھنک ٹینک کا کتاب لکھ کر پاکستان کے اندر صوفیزم، سیکولرزم، ڈھول اور تھاپ کے درس دیے کہ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے ماڈرن اسلام متعارف کرایا جائے، اور یہ القادر یونیورسٹی اسی چیرل بینارڈ کے اس تھنک ٹینک کے کتاب کے 18 نمبر صفحے پر لکھی ہوئی تجویز پر عمران احمد خان نیازی نے بنائی اور 70 ارب روپے کی اس میں کرپشن کی۔ وہ پاکستان کا خیر خواہ، اس ملک کا وزیر اعظم پھانسی پر چڑھ جاتا ہے، اس ملک کے 3 وزیر اعظم عدالت سے کرسی سے اتر جاتے ہیں، اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے سیاسی جماعتوں کے ورکر کوڑے کھاتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ورکر شہادتوں کے جام نوش کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ورکر 9 مہینے جیلوں میں اندر رہتے ہیں۔ یہ جیل سکھر سینٹرل جیل گواہ ہے کہ کتنے یہاں MRD کے تحریک میں سیاسی ورکر جیلوں کے اندر رہے۔ اس مدرسے کا محکمہ سابق ہمارے مرحوم مخدوم حضرت سید محمد مراد حریجوی صاحب آپ کو اسی سینٹرل جیل میں MRD کے تحریک میں نظر آئیں گے، محمد شاہ امروکی صاحب آپ کو اسی سینٹرل جیل میں نظر آئیں گے، استاد غلام قادر پمار صاحب اسی سینٹرل جیل میں نظر آئیں گے، ڈاکٹر خالد محمود سمرو اسی سینٹرل جیل میں نظر آئیں گے۔ لیکن اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک بندہ نیب کو مطلوب ہے، 70 ارب کی کرپشن میں مطلوب ہے، ایک بندہ توشہ خانہ کیس میں مطلوب ہے، ایک بندہ ناجائز بیٹی کے کیس میں مطلوب ہے، ایک بندہ الیکشن کمیشن کو امریکہ سے، اسرائیل سے، ہندوستان سے فارن فنڈنگ کیس میں مطلوب ہے۔ اب جب وہ گرفتار ہوتا ہے اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اس کی گرفتاری قانونی ہے اور ریمانڈ پر ہوتا ہے، تو اس کی ریمانڈ پر مجرم کو چیف جسٹس آف پاکستان اپنی مرسیڈیز گاڑی بھجوا کر VVIP دروازے سے بلا کر نائس ٹو میٹ یو اور گڈ ٹو سی یو اور وش یو گڈ لک کے اعزازات سے نواز رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے؟ GHQ پر حملے ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پر حملے ہوتے ہیں، ہمارے شہداء کے یادگاروں کو جلایا جاتا ہے، کراچی میں پولیس پر لاٹھیاں، پشاور میں آرمی پر لاٹھیاں، ہماری پیپلز بس جو خواتین کے لیے بنائی گئی اس کو جلایا گیا، پولیس موبائلوں کو جلایا گیا، ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا۔ اور یہ پہلا موقع نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ اسلام آباد آیا تو پورے اسلام آباد کو آگ لگائی، اس سے پہلے اسلام آباد آیا تو پارلیمنٹ پر شلواریں لٹکائی، PTV کو آگ لگائی۔ یہ وہ مجرم ہے جس نے ہمیشہ دہشت گردی کے اقدامات کیے ہیں، جس نے بدماشی کے بنیادوں پر پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ اس بیرونی ایجنٹ کو، آج کیا وجہ ہے کہ 60 امریکی سینیٹرز یہودی جس کے لیے رو رہے ہیں اس کو، آج کیا وجہ ہے کہ جس کے FIR پر IMF کو تشویش ہوتی ہے، اقوام متحدہ کو تشویش ہوتی ہے، جس کے FIR پر وائٹ ہاؤس کو تشویش ہوتی ہے، ہماری عدالتیں اس کو ریلیف دے رہی ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ جو فوج پر حملے میں ملوث ہو، کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں ملوث ہو، شہداء کے یادگار پر حملے میں ملوث ہو، پولیس اور PTV اور ریڈیو اور پارلیمان پر حملے میں ملوث ہو، اس کو کیوں ریلیف دیا جا رہا ہے؟ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر مہنگائی کا سبب بھی عمران خان ہے، سیاسی بحران کا وجہ بھی عمران احمد خان نیازی ہے۔ اپنی ذاتی خواہشات پر 2 پارلیمنٹ کو اڑا کر کہ میری مرضی ہے میں اڑا دوں گا پارلیمنٹ کو، اور وہاں پر کتنے مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، 3 لاکھ پر ایک ممبر اسمبلی میں آیا۔ KPK میں کتنے جمعیت علماء کے ممبر تھے،
سب کو اڑا کر رکھ دیا، فرد واحد کی مرضی چلے گی؟ نہیں، اس ملک کے اندر آئین اور پارلیمان کی مرضی چلے گی۔ اور اگر کوئی آئین اور پارلیمان کی غلط تشریح کرے گا اور ایک مجرم کو، پاکستان کے دشمن کو، IMF کے ایجنٹ کو، یہودیوں کے ایجنٹ کو، بیرونی ایجنٹ کو پنپنے کی اجازت دے گا تو جمعیت علماء اسلام سختی سے اس کو روکے گی۔ اور ایسے شخص کو جو ملک توڑنا چاہتا ہے، جو ملک کے اندر غریبوں کے منہ سے نوالے چھیننے کا ذمہ دار ہے، جو لنگر کھانے دینے کا ذمہ دار ہے، جو انڈے کٹے مرغیاں دینے کا ذمہ دار ہے، اس کا احتساب عدالتیں کریں، ورنہ آپ نے ایک جھلک سپریم کورٹ کے باہر دیکھ لی، جمعیت علماء اسلام عوامی عدالت لگانا بھی جانتی ہے اور عوامی عدالت کے ذریعے انصاف کرانا بھی جانتی ہے۔ میں آج واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر ان تمام کیسز میں جو لوگ ملوث ہیں، صرف گرفتاریوں سے کام نہیں چلے گا، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور ان کے سرغنے کو کل اعترافی بیان دیا ہے پنجاب کے PTI کے منحرف رکن نے کہ زوم کی میٹنگ میں عمران احمد خان نیازی نے حکم دیا کہ مدارس کا گھیراؤ کرو اور مدارس کے سامنے جا کر ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کرو۔ یہ وہ شخص جو مدارس پر حملے کرنے کا ذمہ دار ہو، JHQ پر حملے کرنے کا ذمہ دار ہو، کور کمانڈر ہاؤس اور آرمی اور پولیس پر حملے کرنے کا ذمہ دار ہو، یہ وہ شخص جو PTV اور ریڈیو اور پارلیمان پر حملے کا ذمہ دار ہو، یہ وہ شخص جو ملک کو معاشی تباہی پر لانے کا ذمہ دار ہو، اس شخص کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتنی چاہیے اور اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور آئندہ کے لیے ایسے عنصر پاکستان کی سیاست میں انجیکٹ نہیں کیے جائیں جو جمہوریت کو بھی نقصان دیں، آئین کو بھی نقصان دیں، پارلیمان کو بھی نقصان دیں، اور وہ ملک کا خمیازہ ہمیں اس طرح بھگتوائیں کہ ہم ملک کو بچانے کے لیے، معیشت کو بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤ پر لگا دیں اور ان کا گن صاف کرنے کے لیے ہم ان کے گن کو صاف کرنے کے لیے اپنی سیاست داؤ پر لگا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، کل میں نے لاڑکانہ کے پریس کلب میں بھی گزارش کی ہے کہ سندھ میں امن امان کی صورتحال مخدوش ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر سکھر، گھوٹ کی، شکارپور، کنکوڑ کشمور کے کچے کے ایریاز میں ڈاکو کا راج ہے۔ آپ میڈیا کے دوست گواہ ہیں کہ جب سکھر حیدرآباد موٹر وے کا افتتاح ہو رہا تھا تو میں نے جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی موجودگی میں درخواست کی تھی، وزیر اعلیٰ سندھ کے موجودگی میں درخواست کی تھی، IG سندھ کے موجودگی میں درخواست کی تھی کہ کچے کے اندر جوائنٹ آپریشن کرایا جائے، پولیس کو جدید ہتھیار دیے جائیں اور پولیس والوں کو سہولیات فراہم کی جائیں، لیکن وفاقی کابینہ، صوبائی کابینہ کے فیصلوں کے باوجود ابھی تک گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آج بھی لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے رو رہے ہیں، جو مغوی ہیں ان کو بازیاب نہیں کرایا جا پا رہا۔ میں اپیل کروں گا سندھ حکومت سے کہ اس حوالے سے سندھ حکومت عملی طور پر اقدامات کرے۔ اگر ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے نالوں کی صفائیوں کے لیے اربوں روپے کے بل ایک مہینے میں اپروو کروائے جا سکتے ہیں تو پولیس کو جدید ہتھیار دینے کے لیے پیسے کیوں نہیں دیے جا پا رہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بارش متاثرین کے لیے سندھ حکومت نے ورلڈ بینک سے 2 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے۔ عرصے دراز سے وہ سندھ حکومت کے پاس پیسے پڑے ہیں اور اعلان کر رکھا ہے سندھ حکومت نے کہ ہر متاثر گھر کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے، لیکن تاحال کسی سیلاب متاثر کے گھر کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ نہیں دیے گئے۔ جمعیت علماء اسلام سوال پوچھ رہی ہے کہ یہ پیسے کیوں رکھے گئے ہیں، کیوں ریلیز نہیں کیے جا رہے؟ کیا الیکشن کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ 1.5 سال اور 1 سال بارش کو گزر گیا، کیا اس لیے پیسے نہیں دیے جا رہے کہ الیکشن قریب ہوں گے اور آپ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے پیسوں کو استعمال کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانے کے لیے یہ پیسے استعمال کریں گے؟ اگر اس طرح کا عمل ہوگا تو جمعیت علماء اسلام اس پر بھرپور مذمت بھی کرے گی اور اگلے لاہے عمل کا اعلان بھی کرے گی۔ آج کے پریس میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر سیلاب متاثرین کو گھروں کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ روپے جو ورلڈ بینک سے ہر ضلع کے لیے 2 ارب روپے لیے گئے فوری طور پر جاری کیے جائیں۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو میں راشد صاحب، سیاسی جھیڑوں کھانے عوام کے ساتھ
جکا حکومت انڈیا و مخالف دورتے الزام بڑی انڈیا جنہیں عمران خان کی حکومت ہوئی مسلم لیگ نون ہوجے پاکستان پیپلز پارٹی ہوجے جمعیت علماء اسلام ہوجے سب کا چون عمران خان مہانگائی آندی ہے عمران خان منے کا عوام کے ریلیف فراہم کرنا تھی پر مہانگائی ان کا اñا ودی وئی ہے عوام جو کچھ سوچے کون دو ایک بھی ٹنگوں کڈن کے پویان عوام جو کڈے سوچی دا آخر عوام کڈے عذاب میں جان چکا تو عوام جو سر اردو میں پی ڈی ایم کی حکومت نے کوئی ایگریمنٹ یہ تو بتائیں پی ڈی ایم کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی نیا معاہدہ کیا ہے تو بتائیں جس معاہدے پر پی ڈی ایم کی حکومت نے عمل درآمد کیا ہے عمران احمد خان نیازی کا کیا ہوا معاہدہ آئی ایم ایف کے کہنے پر پیٹرول کی قیمتیں اوپر گئی آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی اور گیس کی قیمتیں اوپر گئی ہیں یہ معاہدہ میری حکومت کا نہیں ہے عمران احمد خان نیازی کی حکومت کا ہے اور آج ہم آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ کر ایک مرتبہ پھر سی پیک کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس سی پیک کو امریکہ کے کہنے پر عمران احمد خان نیازی نے رول بیک کیا جب سی پیک شروع ہوا آپ نے دیکھا کہ ملک کی معیشت کہاں تھی آپ نے دیکھا کہ ڈالر کہاں تھا آپ نے دیکھا کہ سونے کا بھاؤ کہاں تھا آپ دعا کریں ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر اس موضوع پر لگے ہوئے ہیں ہمارے لیے اس وقت نہ عمران خان اہمیت رکھ رہا ہے نہ کوئی اور معاملات اہمیت رکھ رہے ہیں سب سے بڑا اہم ایجنڈا پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے معیشت ہے اسی طریقے سے ہم آئی ایم ایف کی غلامی سے نکلیں نئے دوست پیدا کریں جو پرانے دوست ہیں ان کا اعتماد بحال کریں اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کو معاشی ہب بنائیں گے اشیاء کا تاکہ یہاں پر ہم معاشی بہتری لا سکیں اس کے لیے آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے اس چیز پر آپ کے ساتھوں کی مہنگائی بڑی ہے میں ساتھ ہوں کہ عام آدمی دل ملا ہوتا ہے لیکن وجوہات جانچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے اگر پی ڈی ایم کی حکومت ہے ہماری گریبان حاضر ہے اگر عمران احمد خان نیازی کی یہ سارا گند اس کے سہرے جاتا ہے تو پھر ہم سب نے مل کر اس کا راستہ عمران خان پہلے سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں تین تاریخ سے اقلیت لے کے الیکشن جیتوں گا اور بہت کروڑ کا اعتماد کرتے اس کے بعد جو واقعہ پورے سب کو سامنے پڑتا ہے اس کے باوجود اب عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے مائنس کیا گیا ہے ملک کی بہتری ہے تو میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تو آخر میں عمران خان کی یہ بیانات کیا ہے اور دوسرا سوال یہ کہ سر آپ کا بھی جے یو آئی سے تعلقی کا رومر چل رہا ہے آپ نے بھی جے یو آئی چھوڑ دی ہے آپ بھی بات کر رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور عمران خان کی یہ بیانات ہیں دیکھیں عمران خان کسی وقت بھی نیوٹرل لے سکتا ہے جب بھی اس کو نیوٹرل لینا پڑے گا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر خان صاحب اس بیان میں سنجیدہ ہیں تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام خان صاحب سے مطالبہ کریں کہ جی خان صاحب آپ گھر بیٹھ جائیں اب آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ ملک کا بڑا فرق کرنے والے ہیں آپ مہربانی کریں 6 مہینے جیل اٹھا دیں خان صاحب کو دیکھیں ڈالر اوپر سے نیچے جاتا ہے نہیں جاتا 6 مہینے خان صاحب کو جیل بٹھائیں دیکھیں گے باہر کے ممالک آپ امداد دیتے ہیں نہیں تھوڑا ڈالر نیچے آتا ہے خان صاحب روڈ پہ ہوتا ہے تھوڑا سونے کا بھاؤ نیچے آتا ہے خان صاحب روڈ پہ ہوتا ہے سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان کا پروگرام بنتا ہے پاکستان آنے کا خان صاحب روڈ پہ چائنا کے صدر کا پروگرام بنتا ہے خان صاحب روڈ پہ تو یہ وہ بندہ ہے جس نے پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے آپ 6 مہینے کے لیے خان صاحب کو جیل اٹھائیں دیکھیں کہ ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے نہیں ہوتی دوسری بات جمعیت علماء اسلام میرے خون میں شامل ہے میرے دادا مولانا علی محمد حقانی جب ان کا جنازہ اٹھا تو جمعیت علماء اسلام کے مسجد میں اٹھا میرے والد شہید خالد محمود سمرو کا جنازہ اٹھا تو جمعیت علماء اسلام کے پرچم میں اٹھا میں کوئی موسمی پرندہ نہیں ہوں کہ کبھی ایک اور کبھی دوسری اور کبھی تیسری جماعت میں انشاءاللہ جہاں جب تک زندہ ہوں ہاتھ میں جمعیت کا پرچم ہوگا جب مروں گا تو اسی وصیت کے ساتھ کہ میرے جنازے پر بھی سر یہ بتائیے سر یہ خان صاحب جے کیوں نہیں کر رہے سنا ہے کہ یہ بتائیے سر خان صاحب جے سے کیوں ڈرتے ہیں سنا ہے کہ کوئی چیز پیتے ہیں پھر سب کو پتہ ہوتا جائے گا یہ تو آپ بتائیں گے آج کل جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ باہر آ رہی ہیں اور اتنی خطرناک چیزیں ابھی بھی پینڈنگ میں ہیں اتنی خطرناک ویڈیو پینڈنگ میں کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو نکالتے ہوئے شرم آ رہی کہ دنیا کہے گی کہ یہ آپ کا پرائم منسٹر تھا اتنا بد کردار اتنا بدبودار اتنے خلیص خیالات رکھنے والا آپ کا پرائم منسٹر تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اس طرح کا بد کردار مدینے کی ریاست کا بات کرتا تھا اس طرح کا بد کردار امر بالمعروف کی بات کرتا تھا خدا کی
پاکستان کے عوام کو تقسیم کیا ہے, گھر گھر کے اندر لڑائی کیے. میرا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ پاکستان کے لیے خطرناک کوئی بندہ نہیں ہوگا. ہندوستانی خود کیپٹن اور کرنل اور میجر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے پاکستان کے اندر نقصان نہیں پہنچایا جتنا عمران خان. اصل یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کی آپ عموماً مخالفت کرتے ہیں, لیکن جو وزیر خارجہ ہیں وہ ان کا بھی تعلق حکومت سے ہی ہے اور آپ بھی حکومت کے حصے ہیں. تو ایز اے وزیر خارجہ بلال بھٹو کس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کیا وزیر خارجہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم صاحب اپنے اتحادیوں کی مرضی کے بغیر کوئی کام کریں گے؟ تو یہ سارا کریڈٹ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دینا کہ پی ڈی ایم کی سربراہ ہوئی ہے. اگر ان کی اچھی کوئی کارکردگی ہے تو اس اچھی کارکردگی میں ہم سب کا حصہ ہے. علامہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کریڈٹ جو ہے مولانا فضل الرحمان کو دیں. سر گزشتہ جیسے 1.5 سال میں پیٹرول آپ کے سامنے ہے, ہم روز سن رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے, پیٹرول آ رہا ہے. ابھی وزیر اعظم صاحب نے جو ہے اجلاس میں بھی یہی کہا کہ بس ہم 100 روپے کم کر دیں گے, 200 روپے کم میں ریلیز کریں گے, لیکن اس پہ ابھی تک کوئی عمل نہیں ہو پا رہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس میں مولانا صاحب کی کیا اچیومنٹ ہے؟ آپ کی بادشاہ پیٹرول 10 روپے اوپر جاتا ہے تو اتنی چیخیں لگاتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہلا دیتے ہیں. اگر وہی پیٹرول 8 روپے سستا ہوتا ہے تو کسی کا کوئی ٹویٹ, کسی کی کوئی خبر نظر نہیں آتی. میں نے یہی باتیں آپ سے عرض کی ہیں کہ ہم اس وقت صرف واحد ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. واحد ایجنڈا یہ ہے کہ دوست ممالک کو معاشی طور پر کس طرح اطمینان دینا ہے. چائنا آج سیدھا سیدھا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا گارنٹی ہوگی کہ ہم دوبارہ انویسٹ کریں اور ہماری انویسٹ کو رول بیک نہیں کیا جائے. آج ہماری تمام توجہ اس بات ہے کہ ہم سعودی عرب کو قائل کر سکیں, ہم یو اے کو قائل کر سکیں, ہم ایران اور افغانستان کو قائل کر سکیں اور خطے کے اندر پاکستان کو معاشی ہب بنا سکیں. یہی کام پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی مشترکہ حکومت نے 2013 میں کیا تھا. یہی کام ہم اپنا ٹائم پورا کرنے سے پہلے کر کے دکھائیں گے. انشاءاللہ پیٹرول بھی پیچھے آئے گا, ڈالر بھی پیچھے آئے گا, گولڈ کے بہاؤ بھی پیچھے آئیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چائنا ایک مرتبہ پھر آپ کو پہلے 52,000 ارب ڈالر کی اگر ایگریمنٹ تھی اس سے زیادہ ایگریمنٹ کرتا ہوں. اچھا مولانا صاحب چونکہ میں ذاتی طور پر, یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے, میں اس کے پارٹی ذمہ دار کے نہیں ہوں, ذاتی طور پر میں الیکشن قریب ہوتے ہوئے نہیں. اچھا مولانا صاحب چونکہ چھاٹا سمجھو کدے بھی جن وقت کے دنوں میں آنے لگتے ہیں, میں ذاتی طور پر, میری ذاتی رائے کہ میں ہوتے ہوئے جلد نہیں دیکھا. وجہ ملک کی معیشت کا بڑا فرق ہے. آپ کے پیسے نہیں الیکشن کرانے کے لیے, اربوں روپے چاہیے آپ کو الیکشن کرانے کے لیے. آپ کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ کو پیٹرول کی قیمتیں نیچے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ کو آئیے فیصلہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ کے پاس کہاں ہے اربوں روپے جو آپ ادا کریں؟ جی راشد صاحب, عوام کا نہیں ہے, میری خواہش ہوگی کہ وقت پر انتخابات, میری راشد خواہش صاحب ہوگی کہ اسمبلیاں وقت پر ختم ہو, وقت پر شروع ہو, یہ میری خواہش ہوگی. لیکن ایک ہے حالات سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو بتا, یہ میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ میں ٹائم پہ نہیں دیتا. راشد صاحب جب سپریم کورٹ آف پاکستان حکم کے ہوئے الیکشن جو رہے کہ وہ آدمی نہ ہیں, بجٹ نہ ہیں, پر جڑے عمران خان باہر ایک تو ان وقت تعلیم کی اچھی پورے ملک میں ان وقت بجٹ کو خیال نہ رکھے ہوئے ہو چاہیے بتایا میں مطلب یہ ہوا تو عمران خان کے چلے لیجیے آپ. سر اردو میں اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے تھا تاکہ وہ جتنا جلاتا ملک کو, جتنے اداروں پر قبضہ کرتا, کور کمانڈر کی اہلیہ محترمہ ہاتھ جوڑ کر ان کو منتیں کرتی, گھر گھر کی خواتین نکل کے منتیں کرتی کہ ہمارے املاک کو مت جلاؤ. جس طرح بارڈر پہ دہشت گرد اس ملک کے لیے خطرناک تھے, جب پاکستان کے اندر کے دہشت گرد خطرناک ہوں گے اور ملک کو نقصان پہنچائیں گے, ملک کے املاک کو نقصان پہنچائیں گے, جلائیں گے, پھر آرمی کی الیکشن تو آئے گی, پھر آرمی کو الیکشن رہنا پڑے گا. یہی حالات ہے کہ دہشت گردوں سے نمٹنا جانتی ہے آرمی, چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے باہر. سر یہ آخری سوال راشد صاحب دیکھیں یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے پوچھیں, نہ میں باندھ رہا ہوں نہ میں چھوڑ رہا ہوں, نہ میں ضمانت دے رہا ہوں نہ میں گرفتاری کر رہا ہوں, لیکن میں نے سیدھا مطالبہ کیا ہے کہ جو اس جلاؤ گہراؤ ملوث ہیں. راشد صاحب یہ آخری سوال ملک اچھی طرف جا رہا ہے,
उनके अपने माहदे भी किए, बिजली के माहदे भी किए, पेट्रोल के माहदे भी किए। स्टेडियम में पेट्रोल का तो अपने माहदे किए, रूस के साथ बहुत अच्छा है। उसके बाद कितनी जल्दी आवाम को सम्राट मिलेंगे। और दूसरी बात ये सर, झगड़ा आपका भी रहा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, दीगर जमातों को भी झगड़ा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन रियासत को ना आपने नुकसान पहुंचाया है ना दीगर जमातों ने नुकसान पहुंचाया है। अब जिन लोगों ने रियासत को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ अभी भी ये बातें हो रही कि आप ये तमाम चीज़ें छोड़ दें तो आपको छोड़ दिया जाए। मेरी ख्वाहिश भी है, उम्मीद भी है और कोशिश भी है कि इस बजट से मामला बेहतर होना शुरू हो जाए और इंशाअल्लाह हो जाए, जो हो रहा है। दूसरी बात ये है कि इंडिया के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम ने कभी भी अपने मौक़िफ़ पर लचक नहीं किया। हमेशा हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह रहा, साफ रहा। आज की बात हम वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जब 20 साल पुरानी हमारी दावा आज साबित हो गई कि ये मुल्क के दुश्मन, ये इदारों के दुश्मन, हमसे ज़्यादा इस दुश्मन से किसने लड़ाई की है आप वाकिफ़ हैं। हमसे ज़्यादा इस, लेकिन रियाद के बुनियाद पर चचीनिया में, इराक में, शाम में, अफगानिस्तान में वहाँ की फौज कमजोर हुई। क्या वहाँ के आवाम से जरूरत उठानी थी? नहीं। जब वहाँ की फौज नहीं रही तो नेटो की फौज आ गई, अमेरिका की फौज आ गई। यहाँ भी यही कुछ किया जा रहा है कि फौज को कमजोर करके बाहर की अफवाज के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। और अगर ये काम होगा तो जमीयत उलमा इस्लाम में रुकावट होगी। हम मुल्क के सरहदात के हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ने की कसम खाए बैठे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की इन चीज की बात। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। खत्म नहीं है ना। साथियों को राशन नहीं पहुंच सका तो उससे मैं माजरत खाऊं, लेकिन सुबह में सबसे ज्यादा इमदाद करने वाला मजहबी और सियासी वर्कर अकेला राशिद बाबू शुक्र है, जिसने झोलियां फैलाकर एक कट्टा पीडीएम की तरफ से नहीं था, एक कट्टा एनडीएमए की तरफ से नहीं था, एक कट्टा विफाकी और सुबह उसके बावजूद 7